بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کی مثال سے انہوں نے کس طرح سے توبہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ واقعہ اچھا لگا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بیان کر دوں۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دیا جائے تاکہ میں جا کر کہیں کاروبار کروں اور اپنی روزی میں اضافہ کروں۔ باپ اور بھائی کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد سے باز نہیں آیا۔ آخر باپ اسے اس کا حصہ دے کر رخصت کر دیتا ہے۔ وہ بیٹا باپ کی بستی سے چلا جاتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ وہ بیٹا باپ کی بستی سے چلا جاتا ہے اور مختلف چال بازوں کے ہاتھوں اپنا سامان سرمایہ کھو دیتا ہے اور کسی یہودی کے یہاں اس کے مویشی چرانے پر ملازم ہو جاتا ہے۔ وہ یہودی نہایت تندخو اور بد خلق ہوتا ہے۔ ادھر باپ اس کے فراق میں غمگین رہنے لگتا ہے اور ہر روز چڑھتے سورج کے ساتھ بڑے بیٹے سے کہتا ہے کہ شاید آج چھوٹے بیٹے کی کوئی خبر ملے۔ ایک دن یہودی اس بیٹے کو بہت بے عزت کرتا اور گالیاں دیتا ہے، جس پر وہ بیٹا اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس اس لیے پلٹ کر نہیں جاتا تھا کہ وہ مجھے بے عزت کرے گا، مگر میرا باپ مجھے اس یہودی جتنا بھی بے عزت نہیں کرے گا کیونکہ آخرکار وہ میرا باپ ہے۔ وہ یہودی کی نوکری چھوڑ کر واپسی کا قصد کرتا ہے اور اپنی بستی میں داخل ہوتا ہے۔ دروازہ بجانے پر باپ دروازہ کھولتا ہے۔ باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور کھینچ کر سینے سے لگا کر سسکنے لگتا ہے۔ وہ بیٹے کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے واپسی میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ وہ بیٹے کو تسلی دیتا ہے کہ اب واپس آ گئے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بڑے بیٹے کو کہتا ہے کہ سب سے بہترین بیل ذبح کرو اور بستی والوں کی دعوت کرو اس خوشی میں کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ بڑا بیٹا جو یہ امید رکھتا تھا کہ باپ پلٹ آنے والے کو لان تان کرے گا اور بڑے بیٹے کی خدمت کے ترانے گائے گا، اس استقبال اور خوشی پر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ باپ کو کہتا ہے کہ وہ تو اپنا حصہ لے کر چلا گیا تھا جسے وہ ضائع کر کے آ گیا ہے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں دائمی رہا اور آپ کی خدمت کے ساتھ مال مویشی بھی چراتا رہا۔ آپ کو میرے اپنے پاس ہونے کی اتنی خوشی تو کبھی نہیں ہوئی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا پالا ہوا بہترین بیل اس کی خوشی پر قربان کر دیا جائے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تو سدا سے میرے پاس تھا جبکہ وہ گم ہو گیا تھا۔ کھوئی ہوئی چیز ملنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر تو دیکھتا نہیں کہ میرے پاس رہنے کے عوض تو کس طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، جبکہ وہ جب سے گھر میں داخل ہوا ہے نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے امڑتا پیار دیکھے، جبکہ احساس ندامت اسے زمین سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو سمجھاتے ہیں کہ پلٹ آنے والا گناہگار اپنی جسمانی زبان کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنی ندامت اور شرمساری کی وجہ سے رب کو عزیز ہے، جبکہ نیک بندہ بے نیازی کی چال چلتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ صرف بنیے کی طرح معاملہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سجدہ کر کے رب کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ رب اس کے حق کو فوراً دینے کے بجائے قیامت تک موقوف کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی مصیبت پر جھلا جاتا ہے کہ رب کو اپنا مقروض سمجھتا ہے۔ اس غلطی اور خناس کی بدولت اللہ نے ابلیس کے سجدوں کو اٹھا کر پھینک دیا تھا اور روتے ہوئے آدم کو گلے لگا لیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی مرتبہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔